نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الجماعة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت کے ساتھ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اور ان کی جماعت پر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین. سب سے پہلے میں اس جامعہ کی انتظامیہ بالخصوص حضرت محتمم صاحب، مفتی ظہور احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور نائب محتمم مفتی سہیل شوکت صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ساہیوال کی سرزمین پر مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا. مجھے مختصر وقت کے لیے حکم ملا ہے، اگر آپ حضرات تھوڑا توجہ فرمائیں گے تو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو اپنی ذات و صفات میں بے مثل و بے مثال ہے، جس نے لامتناہی کمالات اور بے مثال صفات عالیہ سے متصف کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرقع دلبری و زیبائی بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ انسانیت کے گم کردہ راہ کارواں کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دیں. عزیز دوستو، صراط مستقیم پر اس امت کو گامزن کرنے کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اپنائی، اللہ رب العزت نے اس عظیم الشان کام کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح رہنمائی عطا فرمائی، تو اس میں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب سے پہلی جو وحی آئی ہے وہ پڑھنے کے متعلق ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مختصر وقت میں ایک عظیم بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ اپنی توجہ میری طرف رکھیں گے تاکہ آپ
آپ کو بات سمجھ میں آئے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دنیا کے اندر کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی ذمہ داری ہو، کوئی بھی مقصد ہو، جب انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کے پاس دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ اگر میں نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی کارنامہ سر انجام دینا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے میرے پاس ایک علمی مواد ہونا چاہیے، اور پھر اس علمی مواد کو سمجھنے کی ایک جگہ ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جب اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذمہ لگایا کہ آپ نے انسانیت کے اس گم کردہ راہ کارواں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک علمی مواد دیا، اور اس علمی مواد کو سمجھنے کے لیے پھر ایک ماحول مہیا کیا۔ وہ علمی مواد کیا تھا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں؟ وہ علم وحی تھا جو قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں دیا، اور پھر اس علوم وحیہ کو سمجھانے کے لیے، اپنی جماعت تک پہنچانے کے لیے میرے بھائیوں دوستوں جو سب سے پہلا ماحول دیا گیا وہ مسجد کا ماحول دیا گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے کوئی گاڑی تیار کرنی ہے تو آپ کو اس کا پہلے علم ہونا چاہیے، پھر اس علم کو کسی جگہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ماحول چاہیے تاکہ آپ گاڑی تیار کر سکیں۔ اگر آپ نے بلڈنگ بنانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ مواد چاہیے، لیکن یہاں تو مقصد یہ عظیم الشان ہے کہ پوری کی پوری کائنات کو ایک صراط مستقیم پر گامزن کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو علمی مواد دیا وہ بھی سب سے اعلیٰ دیا، اور جو ماحول دیا وہ بھی سب سے اعلیٰ دیا۔ علمی مواد کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اور جو ماحول دیا وہ صحابہ کی جماعت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر ان سے درس لیتی تھی۔ تو وہ جو ماحول تھا کہ نبی پڑھانے والا، صحابہ پڑھنے والے، تو ایک طرف مواد علوم وحیہ کا اور ماحول نبی اور صحابہ کا درس و تدریس کا دیا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں۔ اگر کوئی آئے گا تو ہم نے اس کو ماننا نہیں، بلکہ اس کے سامنے ہم میرے بھائی اور دوستو ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر پہلے کھڑے بھی رہے ہیں۔ اگر آئندہ کوئی بدمعاشی کرے گا تو اس کے سامنے بھی ہم کھڑے ہو جائیں گے، لیکن انسانیت کی رہنمائی کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں دوستو، ایک جو علوم وحیہ وہاں سے چلی، اور دوسرا درس و تدریس کا ماحول جو وہاں سے چلا۔ وقت کم ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ وہ سلسلہ صحابہ تک پہنچا، صحابہ کے بعد تابعین تک پہنچا، تبع تابعین تک پہنچا۔ ہر وقت میں ولی اللہ اٹھے، علماء اٹھے، انہوں نے انسانیت کے اس گم کردہ راہ کارواں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کا اپنا فریضہ ہر دور کے ماحول میں انجام دیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ بر صغیر کے اندر مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو رہا تھا، ادھر ترکی کے اندر سلطنت عثمانیہ کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ ہر طرف مایوسی تھی کہ مسلمانوں کا کیا بنے گا، ان کی آگے جو بقا ہے اس کا کیا بنے گا، ہماری جو شناخت ہے اس کے بقا کا کیا بنے گا۔ ہر طرف ایک مایوسی کا عالم تھا۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان اس وقت کے بزرگوں کو، اس وقت کے مجاہدوں کو، جنہوں نے اس فریضے کو بھانپتے ہوئے میرے بھائیوں دوستو 19ویں صدی کے دوسرے حصے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، تاکہ انسانیت کے اس گم کردہ راہ کارواں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کا وہ فریضہ انجام دیا جا سکے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، انار کے درخت تلے وہاں لوگوں نے ہمت کی، اور وہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر بالآخر وہ پھیلتا چلا گیا۔ اسی دارالعلوم دیوبند نے ہمیں وہاں سے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جب ہم دارالعلوم کا تذکرہ سنتے ہیں تو
मदरसा होगा जहाँ चंद असातिज़ा होंगे और कुछ शागिर्द होंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर मैं उलमा के सामने बात करने में अगर मैं कहीं भूल नहीं रहा तो दारुल उलूम देवबंद का दर्स और तदरीस का मामला ये उनकी एक मुकम्मल सोच का 10% भी नहीं है। उनके करने के काम और बहुत ज्यादा थे। मैं इजमाली तौर पर जिक्र कर रहा हूँ कि ये दारुल उलूम देवबंद में शेखुल हिंद रहमहुल्लाह की एक बसीरत थी कि उस छोटी सी बस्ती में बैठकर उन्होंने जर्मनी में भी वफद भेजा, अफ्रीका में भी वफद भेजा, एशिया पूरे के अंदर उन्होंने अपने वफूद भेजे, यूरोप तक रसाई हासिल की। उनकी उस आफाकी सोच और आलमगीर सोच का ये नतीजा था कि आज आप अमेरिका में जाएं तो आपको देवबंद का बेटा वहां भी मिलेगा, आप अफ्रीका में जाएं देवबंद का बेटा आपको वहां भी मिलेगा, आप एशिया के ममालिक घूमें आपको हर जिले में, हर बस्ती में, हर मौजे में देवबंद का बेटा मिलेगा। आप यूरोप में जाएं वहां भी आपको मिलेगा एक देवबंद का फर्जंद मिलेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, ये उन उलमा की उस आलमगीर सोच का नतीजा था कि रूए जमीन पर कोई बड़े आजम अब खाली नहीं है जहां देवबंद का बेटा आपको ना मिले। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आपसे इस मुख्तसर गुफ्तगू का ये आखिरी हिस्सा है, जरा मजीद तवज्जो मेरी तरफ करना। मैं आपको एक अहम मसले की तरफ मुतवज्जो करना चाहता हूँ। वो मसला क्या है मेरे भाइयों दोस्तों? जैसे मैंने आपको थोड़ा थोड़ा तारीख का टच दिया और बर्रे सगीर का टच दिया, मेरे भाइयों दोस्तों आज मसला ये है कि उन उलूमे वही आके निगहबान जो है वो मदारिस है, वो मसाजिद है। मेरे भाइयों दोस्तों, लोग मेरे से सवाल करते हैं क्या मौलवियों के अलावा कोई और मुसलमान नहीं? तो फिर मैं कहता हूँ कि जब कादियानियों ने बर्रे सगीर के अंदर नबूवत का दावा किया और इसमें मुसलमान तो और भी बहुत बसते थे, तो उस नबूवत के दावे को पसपा करने के लिए मदरसे का मुल्ला ही आगे क्यों आया? उसी ने ही ये लीडरशिप अपने हाथ में क्यों ली? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, 52-53 की तहरीक हो तो मदरसे का मुल्ला सामने आता है। मेरे भाइयों दोस्तों, 73 की असेंबली हो जहाँ कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया, वहाँ मुसलमान तो और भी थे, लेकिन इस मसले को डिफेंड करने के लिए मदरसे का मुल्ला सामने आया। मेरे भाइयों दोस्तों, आज ताज़ा दौर में बिल्कुल माजी करीब में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुबारक सानी केस पेश हुआ और मुसलमान तो और भी थे, पेंट कोट पहनने वाले भी थे, स्कूलों के पढ़े हुए भी थे, लेकिन इस मसले के अंदर सबसे आखिरी जो चोट लगाई वो भी मदरसे के पढ़े हुए मुल्ला ने। तो मेरे भाइयों दोस्तों, उलूमे वहिया को, इस्लामी सकाफत को, इस्लामी तहजीब को, इस्लामी तारीख को, इस्लामी मामलात को, इस्लामी कल्चर को संभालने का जो सबसे बड़ा ठेका लिया हुआ है वो मस्जिद में लिया, वो मदरसे में लिया। और जब गैर ने देखा कि जब भी हम कोई यहाँ मामला करते हैं तो ये मदरसे का मुल्ला आगे आता है, तो सबसे पहले इसी को निशाना बनाओ। और आज जो सूरत हाल है वो ये है कि जी मदारिस की रजिस्ट्रेशन इसको एक इशू बना दिया गया कि जी मदारिस रजिस्ट्रेशन हमारी मर्जी के मुताबिक होगी, इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी। भाई क्यों नहीं होगी? तुम लोगों ने दारुल उलूम इस्लामिया पेशावर अपने कब्जे में लिया, आज वहां जाके हालात देखो और दारुल कराची या जामिया शरीफिया लाहौर या उलूम शरिया साहिवाल इसके साथ मुवाज़ना करो, वहां आपको मदरसा नाम की कोई चीज नजर नहीं आएगी। आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को टेक ओवर किया, आज उस यूनिवर्सिटी का तुमने क्या हाल किया? आज उसको मैं अगर अपने दारुल कराची से उसका कंपैरिजन करूं तो तुमने जो यूनिवर्सिटी अपने कब्जे में ली थी उसको अगर मैं अपने दारुल उलूम से कंपैरिजन करूं तो वहां मदरसा नाम की और मदारिस के जिस लहजे पर उलूम पढ़ाए जाते थे इस तरह का कोई नामो निशान नजर नहीं आता। तो मैं कैसे एतमाद करूं कि तुम्हारी मर्जी पर मैं मदरसा
رجسٹریشن کراؤ. نہیں، یہ تمہاری مرضی پر نہیں ہوگا، یہ ہماری مرضی پر ہوگا. کیوں کہ مدارس کا پشتیبان مولانا فضل الرحمان ابھی میدان میں موجود ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس وقت جو حالات بن چکے ہیں بیرونی دباؤ کی وجہ سے مدارس رجسٹریشن کا مسئلہ یہ ایک بہت اہمیت شکل اختیار کر رہا ہے. اس پر اگر یہ جو میں نے آپ کو تسلسل دیا ان کے تحفظ کے لیے، ان علوم کی بقا کے لیے، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، مدرسے کی جنگ لڑنا بہت ضروری ہے، مسجد کی جنگ لڑنا بہت ضروری ہے. اور اس جنگ کے لیے انشاءاللہ اگر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ہمیں کال دیں گے تو ہم ان کی کال پر لبیک کہیں گے. کیوں کہ اس ٹیریٹری کے اندر، ملک پاکستان کے اندر حکومت کے ساتھ جو مذہبی معاملات ہیں، جو مدرسے کے معاملات ہیں، جو مسجد کے معاملات ہیں، ہم اس مسئلے میں اگر کسی کو حجت سمجھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. تو میرے بھائیوں دوستو، یہ آپ کا ایک ادھنا غلام آج آپ سے یہ عہد لینے آیا ہے کہ اگر قائد جمعیت نے مدرسوں کے تحفظ کے لیے، مسجد کے تحفظ کے لیے آپ کو باہر نکلنے کا کہا تو اس کے لیے آپ تیار ہو؟ میرے بھائیوں دوستو، اگر روڈ پہ آنے کا کہا تو اس کے لیے تیار ہو؟ اگر اسلام آباد جانا پڑا، خدا کی قسم مجھے یہ مسجد اور یہ مدرسہ اتنا عزیز ہے کہ اگر قیادت مجھے گلی میں نکلنے کا کہے گی میں وہاں جاؤں گا، روڈوں پہ کہے گی وہاں جاؤں گا، چوکوں میں کہے گی وہاں جاؤں گا، چوراہے پہ کہے گی وہاں جاؤں گا، وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے کہے گی میں وہاں جاؤں گا، سپریم کورٹ کے سامنے کہے گی میں وہاں جاؤں گا. لیکن مسجد اور مدرسے کے مقابلے پر کسی قسم کا میں کمپرومائز نہیں کروں. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اسی عہد کے ساتھ اور آپ سے یہ وعدہ لیتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ پاک آپ کا یہ چند منٹ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور میری یہ بات اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.